اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس محفل کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور تحفظ ناموس رسالت سے اس کا انعقاد کیا گیا، لیکن ویسے ہی لوگوں کی تعداد بہت قلیل ہے، لیکن جو ہمارے نوجوان آئے ہوئے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجلس کے باہر کٹے پر بیٹھ کر نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جلسہ سننے آئے ہو کہ بیٹھنے آئے ہو؟ محبت رسول میں آئے ہو تو محفل میں بیٹھو، ادب و احترام کے ساتھ۔ یہ محفل کو عام مت سمجھو، بلکہ یہ محفل جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کی مغفرت کا باعث بنتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور حدیث بھی ہے کہ جب کوئی محفل کا انعقاد کرتا ہے تو جتنے لوگ اس میں حاضر رہتے ہیں یا کرنے والے ہوں تو اللہ کے نوری فرشتے اوپر زمین میں تلاش کرتے ہیں، اور جب ڈھونڈ لیتے ہیں تو زمین سے لے کر آسمان اول تک اللہ کی رحمت کاملہ کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اتنی مبارک محفل، اس کے باوجود بھی ہم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے جو ہے محفل کے باہر اپنی باتوں میں، اپنی چینی گوئیوں میں، موبائل چلانے میں، لہو و لعب میں، ایک دوسرے سے مستی میں مبتلا ہے۔ کہیں بھی محفل ہو، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جائے تو محفل کے ارد گرد بیٹھ کر چینی گوئیوں میں، موبائل چلانے میں، مستی میں مبتلا نہ رہا کرے، بلکہ مجلس کے اندر شریک ہوا کریں، ادب و احترام کے ساتھ ذکر اللہ کو سماعت کریں، تاکہ اللہ ایسی محفلوں کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بنی بسر سانا مددی تمہاری مددی شعب ایمان مددی، مدد بابا ولا افاد المشتی، مدد دنیا معین دین چشتی، قدری اللہ غوث اعظم زمان دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم حرم، اور دلی سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اولاد لبی کا تیرا۔
عالم داری بیان علم و حکم صاحب لسان مبلغ قادر ادیان سنیت کی جان بریلویت کی پہچان علامۃ الزمان فرید الآباد منبع العرفان ملحظ المزاری سید العدنان امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اچھے رضا پیاری رضا سچے رضا میٹھی رضا ہم سب کی رضا امام احمد رضا کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باب خلیل کا دل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو حسن ہے بے تراہی سے ہے بری تیرا میرے شاہ کیا کہوں تجھے تیرا ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور پیر و مرشد اختر رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے آئیے حضرات عرض و معروض کرنے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ایک بار آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ باقیدت پیش کیا جائے پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جھولی والبرم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم اگر تم جانتے ہو اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو یہ حبیبکم اللہ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اگر تم میری اتباع کرو گے میرے فرما بردار ہو جاؤ گے میرے وفادار ہو جاؤ گے تو یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے گا جب اللہ تم سے محبت فرمائے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن کب جب کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں ان کے فرما بردار بن جائیں ان کے تابعدار بن جائیں وفادار بن جائیں ان کی ہر ادا کو اپنائیں ان سے محبت کریں۔ اللہ اکبر آج ہم دعوے کرتے ہیں محبت رسول کا عشق رسول کا لبیک یا رسول اللہ نہ جانے کون کون سے جو ہے نعرے لگاتے ہیں نعرے ہماری زبانوں پر رہتے ہیں طرح طرح سے ہم دعوے کرتے ہیں اور جب کہ ہم صحیح طور پر محبت سے واقف ہی نہیں ہیں کہ محبت کیا ہے محبت کی حقیقت کیا ہے۔ محبت یہ ایک عمل قلبی ہے محبت عمل قلبی ہے اور اس کا ظاہر کرنا
وہ عمل مظہر ہے، یعنی فرق ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں دوسرا فعل کینہ، بغض، حسد، تکبر، گھمنڈ، یہ چیزیں بھی ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو افعال ہیں، چاہے وہ حسنہ ہو چاہے وہ سیئہ ہو، یہ اعمال قلبی ہیں، لیکن ان کی حیت، ان کو ظاہر کرنے کے لیے یا تو عمل لسانی کیا جاتا ہے، یا اپنے ہاتھ پیروں سے کوئی ایسا کام کیا جائے، ایسا عمل کیا جائے جس سے عمل قلبی ظاہر ہو جائے، یعنی دل کے اندر کسی سے بغض ہے، حسد ہے، کسی سے دشمنی ہے، نفرت ہے، تو اس سے اپنی زبان، اس کے بارے میں اپنی زبان سے اس کی چغلی کر دینا، اس کی غیبت کر دینا۔ تو غیبت اور چغلی جو ہے یہ عمل لسانی یعنی زبان کا عمل ہے، قول لسانی ہے۔ تو قول لسانی سے جو دل کے اندر چھپا ہوا، جو پوشیدہ ایک عمل سیئہ، یعنی بغض، تکبر، بغض، حسد، تعصب پرستی، دشمنی، نفرت، جو وہ راز چھپا ہوا تھا، جو عمل دل کے اندر پیوست تھا، اللہ اکبر، اب وہ عمل جو ہے زبان کے ذریعے جو غیبت کی گئی ہے، اس غیبت کے ذریعے اس دشمنی کو، نفرت کو، عداوت کو جو ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عمل سیئہ، بغض ہو، حسد ہو، تکبر ہو، یا جو بھی ہو، اس کو یا تو ظاہر کرنے کے لیے زبان سے قول کہا جائے گا، یا اپنے ہاتھ پیروں سے کوئی عمل کیا جائے گا، تب جو دل کے اندر جو عمل قلبی ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح محبت ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی محبت ہے، اللہ اکبر۔ تو اب اس کو وہ ظاہر ہے عمل قلبی تو کس چیز سے ہے؟ ہمارے یا تو قول لسانی سے، یا وہ عمل جس کو ہم ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں، جیسے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، یا تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، یا جو بھی تعلیمات اللہ ہے، یا جو بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ہم ان پر آمادہ ہوتے ہیں، ان کو اوقات کے اعتبار سے ہم وقت پر ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو جو محبت رسول ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، جو محبت رسول جو ہے ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے، جو خوف خدا جو ہے ہمارے دلوں میں پیوست ہے، جو محبت خدا جو ہے ہمارے دلوں میں پیوست ہے، اللہ اکبر، وہ نمازوں کے ذریعے، قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجود کے ذریعے، قنوت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، طرح طرح سے اعمال صالحہ کے ذریعے جو ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عمل قلبی محبت ہے، اور جو ہمارے اندر برائی ہوتی ہے جس کو دل سے ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے قول لسانی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بغض و تعصب، حسد، اللہ اکبر، تو ان میں حیت تبدیل ہے۔ اب محبت، ہر بندے کو کسی نہ کسی سے محبت ہے۔ محبت یہ ادب کے درجوں کو جب طے کرتا ہے تب جا کر کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے اور اس کا ادب نہیں ہے، اس کی تعظیم و تکریم، اس کی توقیر نہیں ہے، اللہ اکبر، تو اس سے سمجھ لو کہ محبت کا درجہ نچلے طبقے کا ہے۔ جس سے محبت ہوگی اس کی تعظیم و تکریم ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہر ادب محبت کا باعث نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے بستی کے یا گھر کے یا محلے کے کوئی آئے، ہم بیٹھے ہوں تو ہم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں تعظیماً، ادباً، تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ صرف عمر کی وجہ سے یا ہم سے بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے
ہم ادباً کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کی، تکریم کی۔ اب ہمارے اندر محبت ہے ہمارے دل میں یا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ صرف ادب سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن ادب کا درجہ محبت کے لیے ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب پر جب تم ایمان لاؤ تو ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لائے ہو تو ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کی توقیر کرو۔ اللہ اکبر، تعظیم و تکریم کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ ہم کسی بڑے سے محبت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں تو ایک حد تک رہتا ہے۔ ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس کی بھی حد ہے۔ بھائی سے محبت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی بھی حد ہے۔ پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی بھی حد ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہمارے دوست و احباب ہیں، جو ہمارے ریلیٹیو سے ہیں، اللہ اکبر، ان سے محبت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام رشتہ داروں کی، تمام کے تمام دوستوں کے تعظیم و تکریم کی، محبت کی ایک حد ہے۔ اللہ اکبر، ایک نوکر جو ہے وہ اپنے افسر کی عزت کرتا ہے، رعایا جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے عزت کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ حد کے باہر نہیں جاتی، وہ جو ہے حد کے اندر رہتی ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو ہے محبت بھی حد تک ہے، ادب بھی حد تک ہے، تعظیم بھی حد تک ہے، توقیر بھی حد تک ہے، اللہ اکبر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو وہ ہے، اللہ اکبر، کہ جب تمام محبتوں کی حدیں ختم ہو جائے، ان حدوں کو جب پار کر کے رسول اللہ سے محبت کی جائے، اصلاً وہ محبت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تمام حدیں کراس ہو جائیں، ادب کی لمٹ کراس ہو جائے، تب جو ہے محبت رسول پائے تکمیل تک پہنچا کرتی ہے۔ اگر محبت رسول حد کے اندر ہے تو سمجھ لو وہ بے ادبی ہے، وہ بے ادبی ہے، اور جب لمٹ کراس کر جائے، حد کو کراس کر جائے، تو سمجھ لو کہ وہ محبت پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ قرآن میں دیکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے اور تم اس کو سمجھ نہ سکو ایک بار میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں، کچھ بیان کرے اور تم اس کو سن کر سمجھ نہ سکو، تو لفظ راعنا، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، راعنا کا استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ راعنا یہ لفظ ہے، اس لفظ سے جو ہے جو کفار مکہ تھے اس وقت میں، وہ اس کو سوء ادب میں استعمال کیا کرتے تھے، سوء ادب میں استعمال کرتے تھے۔ لا تقولوا، یہ پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کو حکم ہوا کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سمجھ نہ سکو تو ان سے راعنا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رہنمائی کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہم جو ہے بات کو سمجھ نہ سکے، اس لیے کہ رعایت کو کفار مکہ جو ہے وہ سوء ادب، یعنی مسلمان اپنی زبان سے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا، اتنی غلاظت سے اس لفظ کو جو ہے استعمال کرتے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس لفظ کو کفار استعمال کرتے ہیں، جس لفظ کو دشمن محبوب استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس لفظ کو جو ہے میرے محبوب کے غلام اپنی زبانوں کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر میرے محبوب کی بات کو تم سمجھ نہ سکو تو راعنا مت کہو، بلکہ کہو انظرنا، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر، ہمارے احوال پر جو ہے نظر کرم فرمائیے۔
سبحان اللہ، ہمارے احوال پر، ہماری حالتوں پر جو ہے نظر کرم فرمائیے۔ جب مصطفیٰ سے ایسا کہو گے تو جس بات کو تم سمجھ نہ سکے میرا محبوب دوبارہ بیان کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، محبت رسول، اللہ اکبر، محبت رسول جب حدوں کو پار کر جائے تب پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو ہرگز ہرگز نبی کے سامنے بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں سے، نبی کی آواز سے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے مت بولو، تیز زبان استعمال مت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو محبت کا مقام ہے، یہ جو محبت کی حد ہے، یہ وہ حد ہے جو حد کو کروس کر گئی، جو لمٹ کو کروس کر گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حد کے کروس کرنے کا ذکر کیا ہے، محبت کے مقام کے، ادب کے مقام کے، تعظیم کے مقام کے، توقیر کے مقام کو لمٹ، توقیر کے مقام کی لمٹ کو کروس کرنے کا بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو ہرگز اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر فوقیت مت دو، بلند مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آگے فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے تو جو تمہارے اعمال صالحہ ہیں، چاہے نمازیں ہوں، چاہے تمہارے روزے ہوں، چاہے ذکر ہو، اذکار ہو، ورد ہو، اوراد ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، جو بھی تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے باطل ہو جائیں گے، اور اعمال ہی رد نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے ایمان بھی جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تم کو جو ہے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کے برباد ہونے کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے برباد ہونے کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ حد، یہ لمٹ جو ہے محبت رسول کی یہاں پر کروس ہو گئی، یہاں پر آگے نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بلند آواز سے بات کہے، کوئی تیز زبان استعمال کرے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو آواز بلند کرے گا، تیز زبانی بولے گا، تو اس کے اعمال ایمان کے ساتھ متزلزل ہو جائیں گے، اور اس کو خبر ہو جائے کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان کو تیزی سے استعمال کر لیا، بلند آواز سے بول گیا، تو اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لے گا، فوراً اس سے رجوع کر لے گا، فوراً جو ہے اس سے پلٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ایمانوں سے ہاتھ بھی دھونے ہوں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں تم گستاخی کرو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تم جو ہے بے ادبی کرو، بے حرمتی کرو، اللہ اکبر، تو اللہ کو جو ہے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس طرح محبت کی لمٹ کو جو ہے اللہ اکبر کلوز کر کے بتا رہا ہے، جس طرح محبت کی حد کو جو ہے کلوز کر کے بتا رہا ہے، اسی طرح جو ہے اللہ اکبر سزا کو جو ہے بیان کر رہا ہے، تو کلوز کر کے بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر میرے محبوب کے سامنے بے ادبی سے پیش آؤ گے تو تمہارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، تمہارا ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب تمہیں خبر ہو جائے گی تو تم توبہ کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں تمہارے اعمال کی خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے ایمان کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرے، سوچنے کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی، بلند آواز سے بات کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غضب آیا، کہہ دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے ایمان، تمہارے اعمال ایمان کے ساتھ میں متزلزل ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے،
اللہ اکبر، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کریں، آج ہمارے حالات کیا ہیں، آج ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے احکام خدا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو اس چیز سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو فرمان خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ صرف اس وقت میں صرف صحابہ پر محدود نہیں ہے، بلکہ آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں۔ آج بھی وہاں اگر کوئی بلند آواز سے بولتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے، اور جو بے ادبی کر رہا ہے اس کے اعمال ایمان کے ساتھ میں اعمال باطل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، منقطع ہو جائیں۔ تو اس لیے جب بھی مدینہ جائیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوں تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ حد کے اندر نہیں، اگر حد کے اندر ہے تو حقیقتاً وہ بے ادبی ہے، اور حد کے باہر ہے تو وہ محبت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد بھی صحابہ کے اندر محبت رسول نہیں ہے تو وہ حد کے اندر نہیں بلکہ حد کے باہر ہی نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، روایت کا مطالعہ کرو، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ اکبر عروہ بن مسعود اس کو ایک جاسوس بنا کر کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے پاس بھیجا گیا، یہ جو ہے جاسوس بن کے خبر گیری کرنے کے لیے آیا کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کر رہے ہیں، جنگ کی کیا تیاری کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے جنگ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آیا اور آنے کے بعد دیکھ کر جب واپس گیا تو کفار نے پوچھا، اے عروہ بن مسعود، تو گیا تھا صلح حدیبیہ کی تیاری دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کیا تیاری کر رہے ہیں، ان کا جو ہے تیر چلانے کا انداز کیسا ہے، ان کا تلوار چلانے کا انداز کیسا ہے، ان کے پاس میں سواری کتنی ہے، مال و زر کتنا ہے، اناج کتنا ہے۔ اللہ اکبر، عروہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا اللہ اکبر تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں جب گیا، میں نے جب دیکھا کہ وہاں پر غالباً 1500 صحابہ موجود ہیں، 1500 غلام جو ہے محمد کے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ غلام جو ہے اللہ اکبر نہ تو تیر چلا رہے ہیں نہ جو ہے تلوار چلا رہے ہیں، اللہ اکبر کسی طرح سے بھی جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن میں دیکھ کر جو ہے حیران ہوں، کشمکش میں ہوں، تشویش میں ہوں۔ اللہ اکبر، میں جو ہے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے جو ہے وہاں پر بھی اتنا معذب، اتنا مہذب، اتنا مؤدب جو ہے معاملہ نہیں دیکھا ہے، اتنی تیاریوں کے ساتھ جو ہے بادشاہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میں جو ہے طرح سے بے شمار بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو ہے کسی بادشاہ کا اتنا ادب کرتے ہوئے اس کے غلاموں کو نہیں دیکھا ہے، اس کی رعایا کو نہیں دیکھا ہے، اس کے قاصدوں کو نہیں دیکھا ہے، جتنا کہ میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے۔ یہ غالباً 1500 غلام ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر جب اپنی زبان سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو غلاموں کی محبت کا، ان کے ادب کا یہ عالم ہے کہ تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور کریں کہ تھوک لعاب کو جو ہے اپنے ہاتھ پر لے کر چہرے پر ملنا، یہ آج ہم کریں تو یہ حد کے اندر، اور اس کو ہم بے ادبی، بدتمیزی میں شمار کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے تھوک کو اپنے چہرے پر لگا لے، اپنے جسم پر مل لے، تو ہم جو ہے اس کو بڑا ہی بدتمیز، بے وقوف، احمق سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ عمل اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس کو، تو یہ عمل حقیر نہیں رہتا
بلکہ یہ عمل محبت کی حدوں کے پار ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر مصطفیٰ سے اتنی محبت ہو جائے وہ محبت پائے تکمیل تک پہنچایا کرتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، قیصر و کسریٰ میں گیا، نہ جانے کس کس دربار میں گیا، اللہ اکبر، لیکن میں نے کسی کی اتنی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، غور کریں کہ جب پیارے نبی علیہ السلام حجامت کراتے، اپنے بالوں کو کٹاتے، تو صحابہ جس طرح سے آج ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد گھومتے رہتے، طواف کرتے رہتے، اور جو بال سر سے گرتے ان کو اٹھا کے بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ محبت رسول کیا ہے۔ آج ہم جو ہے محبت رسول کے دعوے کر رہے ہیں، محبت رسول میں جو ہے اللہ اکبر اپنے آپ کو عاشق بتاتے ہیں، اللہ اکبر اپنے آپ کو ان کا محب بتاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جتنے بھی عاشق ہیں، جتنے بھی محب ہیں، وہ مسجدوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ جتنے بھی عاشق رسول ہیں وہ چائے کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، موبائل میں گیمز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، طرح طرح سے عریانیت میں مبتلا نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، صحابہ نے اس طرح تو محبت نہیں کی۔ محبت رسول صحابہ سے سیکھے کہ جو ہم محبت کرتے ہیں یہ محبت حد کے اندر ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے پائے تکمیل تک جب پہنچتی ہے جب حد کے باہر چلی جائے، لمٹ کراس کر جائے۔ تو ہماری جو محبت ہے، محبت تو ہے لیکن یہ ناقص محبت ہے، پائے تکمیل تک محبت نہیں پہنچی ہے۔ اگر اس عمل قلبی کو مظہر بنانا ہے، پائے تکمیل تک پہنچنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کلام اللہ کریں، ذکر و اذکار کریں، ورد و اوراد کریں، ہر سوء عمل، ہر اعمال سیئہ سے گریز کر کے اعمال حسنہ پر آمادہ ہو جائیں، اور جو اعمال حسنہ پر آمادہ ہو گیا سمجھ لو کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے زیادہ مجھے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی اس فرمان سے ہوئی۔ حضرت انس فرماتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا حشر کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا تو میں اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ جب مصطفیٰ نے کہا کہ حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، تو صحابہ نے تو مصطفیٰ سے محبت کی، صحابہ نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، تابعین نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حشر کا دن برپا ہوگا تو جو دنیا میں رہ کر جنہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے علی سے محبت کی، جنہوں نے فاطمہ سے محبت کی، جنہوں نے حسنین سے محبت کی، اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ان سے محبت کی اور جنہوں نے ان سے محبت کی، لوگوں نے ان سے محبت کی، یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے سے محبت کرتے چلے گئے، لیکن تمام کی محبت کا اکتفا جو ہے وہ میری محبت پر ہو، یعنی میری نسبت سے جو ہے وہ فاطمہ سے بھی محبت کرے، وہ علی سے بھی محبت کرے، وہ حسنین کریمین سے بھی محبت کرے، وہ غوث اعظم سے بھی محبت کرے، خواجہ سے بھی محبت کرے، اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرے، قادری
معاویہ سے بھی محبت کرے، یعنی جتنے بھی اللہ کے محبین ہیں ان تمام سے محبت کرے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میرے لیے ان سے محبت کی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے جس طرح میرے لیے محبت کی ہے، اللہ اکبر، ان کی محبت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، بلکہ جب حشر کا میدان برپا کیا جائے گا تو حشر کے میدان میں جو ہے سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب جو ہے انانیت میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے محبتیں کی ہے، جن لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب سے محبتیں کی ہے، جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمام حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہے وہ میرے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انانیت میں مبتلا ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کی، میری اہل بیت سے محبت کی، حسنین کریمین سے محبت کی، فاطمہ الزہرا سے محبت کی، حضرت علی سے محبت کی، اللہ اکبر، وہ جو ہے انانیت میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تمام کے تمام میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے دنیا میں رہ کر محبت کرو گے تو حشر پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج ہم زمانے کے ماحول کو دیکھیں، ہم معاشرے کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ ہماری محبتیں جو ہیں وہ محض دکھاوا اور ریاکاری میں جو ہے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، پیارے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرو، ان کی محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، بھلے ہی ہمارے عمل خراب ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں، اذکار سے دور ہیں، اللہ اکبر، ہم اگر ان سے سچی محبت کرنے لگے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حشر کے دن تنہا نہیں چھوڑیں گے، انانیت میں نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث ایسی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو ایک لکڑی تھی جس کو حنانہ کہا جاتا، کھجور کا تنا ہے، اس سے ٹیک لگا کر سہارا لے کر پیارے نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیا کرتے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے اس لکڑی کو اتنی محبت ہوئی کہ اس کی محبت جو ہے وہ محبت کی حدوں کو کروس کر گئی۔ کس کی؟ لکڑی کی محبت، ایک شاخ کی محبت، کسی انسان کی محبت نہیں، کسی جانور کی محبت نہیں، جاندار چیز کی محبت نہیں، بلکہ ایک لکڑی کو پیارے نبی علیہ السلام سے محبت ہو گئی، اور اتنی محبت ہوئی کہ محبت کی حد کروس کر گئے۔ ایک دن اچانک ایک غلام، اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے کہا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو منبر بنا کر دے دیا جائے، کہ پیارے نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ بیان فرمائے۔ اس غلام نے ایک لکڑی کا منبر بنایا اور منبر بنا کر کے پیارے نبی علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ اب وہ منبر مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام جب جمعے کے دن جو ہے خطبہ دینے کے لیے اس منبر کی طرف روانہ ہوئے تو جب لکڑی کے قریب سے گزرے اس حنانہ نامی شاخ کے پاس سے گزرے، اس تنے کے پاس سے گزرے، اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ السلام یوں ہی گزرے ہی تھے،
اللہ اکبر، اس لکڑی کے اندر سے جو آنسو نکلنے لگے، پانی جو ہے، پانی کا چشمہ جو ہے جاری ہو گیا، اللہ اکبر، اور اس کے عشق کا، اس کی محبت کا یہ عالم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے یوں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ لکڑی کے اندر سے اس طرح پانی نکل رہا تھا، اس طرح آنسو نکل رہے تھے کہ لکڑی کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو ہے محبت مصطفیٰ میں، اس کے مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں جو ہے اللہ اکبر یہ پھر جائے گی۔ اللہ اکبر، جب پیارے نبی علیہ السلام نے اس طرح کے اس کیفیت کو دیکھا، اس لکڑی کی اس کیفیت کو دیکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منبر سے پلٹ کر آتے ہیں، اس طرح کو جو ہے اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اللہ اکبر، جو بھی سینے کو لگاتے ہیں، جس طرح بچہ ماں کے کلیجے سے لگ کر سسک کر جو ہے خاموش ہوتا ہے، اور لکڑی کا بڑا جو ہے مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر جو ہے سسک کر جو ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہم تو انسان ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، محبان مصطفیٰ ہیں، اگر ہم مصطفیٰ سے محبت کریں تو مصطفیٰ ہم کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب مصطفیٰ نے ایک لکڑی کو مصطفیٰ سے محبت ہو گئی، اور مصطفیٰ نے اس لکڑی کو ہی تنہا نہیں چھوڑا، جب مصطفیٰ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور لکڑی جو ہے سسک کر جو مصطفیٰ کی سینے سے لگ کر جس طرح ماں کی آغوش میں لگ کر خاموش ہو جاتے ہیں بچے، اللہ اکبر، اس طرح لکڑی خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اے حنانا، اے درخت، اے ٹہنی، اے شاخ، اگر تو کہے تو میں جو ہے تجھے جس طرح تو کٹنے سے پہلے ہرا بھرا تھا، لوگ جو ہے تجھ سے پھل کھایا کرتے تھے، تیرے درخت سے جو ہے پھل توڑا کرتے تھے، اللہ اکبر، اگر تو کہے تو میں جو ہے تجھے پھر سے ہرا بھرا کر دوں، اور جو ہے جس طرح پہلے پھل کھاتے تھے لوگ اسی طرح سے تجھ سے پھل کھانے لگیں گے، تجھ سے فائدہ اٹھانے لگیں گے، تجھ سے نفع اٹھانے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اگر تو کہے تو میں جو ہے تجھے جنت میں لگا دوں، کہ جنت میں جو ہے اگر تجھے لگا دیا جائے گا تو تجھ سے جو ہے جنت کے اندر جو ہے اللہ والے محبین جو ہے اولیاء اللہ جو ہے وہ تجھ سے بھڑکائیں گے۔ اب تو ہی بتا کہ میں جو ہے تیرے ساتھ میں کیا کروں، کہ تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں کہ یا تجھے جنت میں لگا دوں، تاکہ تجھ سے جو ہے یا تو لوگ دنیا میں نفع اٹھائے یا جنت میں اولیاء اللہ نفع اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، کہ لکڑی کو محبت ہو گئی، لیکن مصطفیٰ کا اختیار تو دیکھیں کہ سوکھی ہوئی لکڑی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کہے تو تجھے پھر سے ہرا بھرا کر دوں، یعنی مردے سے کہہ رہے ہیں تو کہے تو تجھے زندہ کر دوں، اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ تو کہے تو تجھے جنت میں لگا دوں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ ایک لکڑی کو زمین سے جنت میں لگا دیا گیا۔ لکڑی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں لگا دو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے رہے نام فعلتا، میں نے کر دیا، کیونکہ لکڑی کی آواز صحابہ تو نہیں سن رہے تھے، لکڑی کی آواز، اس کی لینگویج، اس کی زبان کو پیارے نبی علیہ السلام سن رہے تھے اور اس کے جوابات دے رہے تھے۔ مصطفیٰ کہہ رہے نام فعلتا، میں نے کر دیا، ہاں میں نے کر دیا۔ اب تمام صحابہ نماز جمعہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کس سے بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لکڑی بزبان حال تو بات نہیں کر رہی، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کر دیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں نام فالتم، ہاں میں نے کر دیا، آپ نے کیا کر دیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، میں نے جو جب اس لکڑی کو اس طرح کو روتا ہوا دیکھا، اس کو اپنی آغوش سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے سے چپٹا لیا، اللہ اکبر، جب سینے میں چپٹایا تو جس طرح بچہ ماں نے سینے سے لگ کر سسک کر خاموش ہو جاتا ہے، یہ سسک کر جو ہے خاموش تو ہو گیا، اللہ اکبر، لیکن میں نے جو ہے اس سے
اس کو جو ہے مجھ سے نسبت ہے تو میں نے جو ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی مرضی کو چھوڑ دیا کہ اگر تو ہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں، تو تو ہے تو تجھے جنت میں ہرا بھرا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نبی نے جو ہے جنت میں جو ہے ہرا بھرا ہونے کے لیے کہا، جنت میں درخت اگانے کے لیے کہا، تو میں نے جو ہے نام پھلتا جب کہا کہ جب میں نے اس کو جنت میں لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، نبی کو جو ہے مصطفیٰ سے محبت ہو گئی تو مصطفیٰ نے جو ہے اس لکڑی کو دنیا میں یہ سسکتا ہوا روتا ہوا بلندتا ہوا نہیں چھوڑا کہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو امتی ہیں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ کے رسول ہمیں دنیا میں بھی جو ہے کامیاب فرما دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کیسے محبت کریں ہم؟ تو محبت عمل قلبی ہے۔ اگر محبت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو حد کے مقام سے کراس کیا جائے، اس کو حد اعلی غیری اس کے آگے تک لے جایا جائے۔ عمل لسانی یا عمل بدنی کے ذریعے اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو عمل لسانی عمل بدنی سے کس طرح ظاہر کیا جائے گا؟ عمل لسانی یعنی زبان سے پیارے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جائے، زبان سے پیارے نبی علیہ السلام کی نعت و منقبت کی جائے، زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، بدن سے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجود کیا جائے، قعود کیا جائے، اور جو بھی احکام خدا ہے، جو بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان تمام پر صحیح طور سے آمادہ ہوا جائے، محبت رسول کو دل میں ڈھالا جائے، اس کے مصطفیٰ کو جو ہے اپنے سینوں میں سینچا جائے، خوف خدا کو دلوں میں بسا کر کے ان عمل پر آمادہ ہوا جائے، ان کو اوقات کے حساب سے ادا کیا جائے، تب جو ہے محبت رسول پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ اور جب محبت رسول پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج تاریخ اٹھا کر دیکھیں زمانے کا ماحول کتنا خراب ہے، کبھی جو ہے کسی کی توہین ہو رہی ہے، کبھی کسی کی توہین ہو رہی ہے، کبھی پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے عمل کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے دلوں میں جو ہے صحیح طور سے محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، اس لیے اس کا مفاد جو ہے وہ تیسرا آدمی اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے سامنے، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو فوقیت مت دو، اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا کرتے ہو، اللہ اکبر، تو تمہارے اعمال صالحہ تمہارے ایمان کے ساتھ میں متزلزل ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ جو صدیاں چل رہی ہے اس کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگ شام کو ایمان سے ہوں گے اور جب صبح ہوگی تو ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، لوگ صبح کو ایمان سے ہوں گے، جب شام آئے گی تو شام میں جو ہے ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، کافر ہو چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کفر ہی کریں، ہم شرک ہی کریں تبھی جو ہے ہمارا ایمان متزلزل ہوگا، بلکہ اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر جائیں یا وہ عمل کر جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان کو متزلزل کر دے۔ اس لیے ہر وقت ہما وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے رہے، ان کی نعت و منقبت پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صحیح معنوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کو دلوں میں بسا لیا تو انشاءاللہ کامیابی کی منزلوں پر فائز ہو جائے۔
آج ہمارے نوجوانوں کا دستور معمول یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک محنت و مزدوری میں مبتلا رہتے ہیں، بیچ میں نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب آئے سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھا کر سب جو ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ عاشق رسول اپنے آپ کو بتاتے ہیں، محب رسول اپنے آپ کو بتاتے ہیں، غلام رسول اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن عمل دیکھو۔ شام میں کھانا کھایا، کوئی ٹنکی کے پاس بیٹھا ہے، کوئی چائے کی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی بس اسٹینڈ پہ بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا، ایک ایک گینگ بن کر ایک ایک گروپ بن گیا ہے۔ کچھ موبائل چلا رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ کھیل میں مبتلا ہے، کوئی کسی عمل میں مبتلا ہے، کوئی کسی عمل میں مبتلا ہے۔ میرے دوستو، یہ محبان رسول کا عمل تو نہیں ہے، یہ غلامان رسول کا عمل تو نہیں ہے۔ محبان رسول، عاشقان رسول کا عمل تو یہ ہے کہ صحابہ کی محبت کو دیکھو۔ صحابہ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، اللہ نے فرمایا لم نشرح لك صدرك، اللہ نے جہاں جہاں جن جن آیتوں کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف گوئی میں جو نازل فرمایا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ان کے مہمان، اللہ اکبر، جب کہیں پر بیٹھتے تھے تو ہماری طرح لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان آیات تطہیر کے ذریعے جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت و منقبت پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت و منقبت پڑھتے، جب نعت و منقبت پڑھتے، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے، روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں 35 صحابی ایسے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف گوئی میں نعت و منقبت پڑھا کرتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، 35 صحابی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پڑھتے ہوں گے اور صحابیوں کا مجمع لگتا ہوگا، اللہ اکبر، تو کیا فضائیں گونجتی ہوں گی، کیا بہاریں لٹتی ہوں گی، اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر نمازوں کو چھوڑ کر، تلاوت کو چھوڑ کر، ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، ورد و اوراد کو چھوڑ کر موبائل میں مبتلا ہو جائیں، یعنی دوستی میں مبتلا ہو جائیں، ادھر ادھر جو ہے اپنے وقت کو برباد کرے۔ اللہ اکبر، یہ محبان رسول کا، غلامان رسول کا، عاشقان رسول کا کام نہیں ہے۔ عاشقان رسول، محبان رسول، غلامان رسول کا کام تو یہ ہے کہ نمازوں کو اوقات پر ادا کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ اگر یاری دوستی میں مجلس لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر لہو و لعب کی باتیں نہ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نعت کی محفل کو جما دے۔ اگر مصطفیٰ کی تعریف گوئی میں نعت پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی مصطفیٰ سے محبت کی ہے، اللہ اکبر، وہ سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کا محبوب بن گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انسان تو انسان، شے کی محبت دیکھو، درخت کے تنے نے محبت کی، مصطفیٰ نے اس کو جنت میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آئینہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ دیکھتے، شیشہ دیکھتے تو وہ آئینہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ مصطفیٰ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آئینے کو سنبھال کر رکھا جس آئینے میں مصطفیٰ اپنا چہرہ دیکھا کرتے۔ اس آئینے کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس آئینے کو مصطفیٰ سے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، شیشے کو مصطفیٰ سے محبت ہو گئی۔ اور محبت کا عالم کیا تھا؟ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب مصطفیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو وہ شیشہ حضرت میمونہ نے سنبھال کر رکھ لیا۔ اب صحابی آتے اور اس شیشے کے اندر، اس آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتے
تو شیشے نے بتا دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، ان کے عکس کو اپنے اندر سما لیا۔ شیشے نے بتا دیا کہ یا نبی اللہ کہ آپ تو یہاں سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا چہرہ میرے اندر داخل رہ جائے گا۔ اب جو بھی اس شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھے گا اس کو اپنا چہرہ نہیں بلکہ میرے آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے۔ جانوروں کو، چرندوں پرندوں کو تو محبت ہے ہی، لیکن جو بے جان چیزیں ہیں جن کے اندر جان ہی نہیں ہے وہ چیزیں مصطفیٰ سے محبت کر رہی ہیں۔ تو ہم تو غلام ہیں، ہم تو محب ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم کیسی محبت کرتے ہیں کہ نمازوں کے وقت میں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، گالی گلوچ میں، ایک دوسرے کی لڑائی میں، قرآن کی جگہ، قرآن کی تعلیم سیکھنے کی جگہ جو ہے اپنے بچوں کو کھیل سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کرکٹ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو گالی دینا سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو موبائل میں فلمیں دکھانا سکھاتے ہیں۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ ہماری کیسی محبت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی محبت کریں جیسی محبت اس کھجور کے تلے نے کی ہے، جیسی محبت اس آئینے نے کی ہے، جیسی محبت اصحاب نے کی ہے کہ حد کی تمام حدوں کو کراس کر دیا، پار کر دیا۔ پھر جو ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ محبت اس طرح پائے تکمیل تک پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان فرما دیا، اے صدیق تم بھی جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، طلحہ تم بھی جنتی ہو۔ یعنی جس کا جیسا مقام تھا مصطفیٰ نے اس کو ویسے اختیار سے اس کو مقام عطا فرما دیا۔ کائے کے ذریعے؟ محبت رسول کے ذریعے۔ ہماری محبتوں میں کھوٹ ہے، ہماری محبتیں کمزور ہیں، اس لیے آج ہم دنیا میں ضرور خار آج ہم جگہ جگہ رسوا ہوتے رہنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ ہم نے عمل قلبی محبت رسول کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ اگر محبت رسول کو صحیح معنوں میں اپنے دلوں میں پیوست کر لیں اور اس عمل قلبی یعنی محبت رسول کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی جو علامتیں ہیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا، مہذب بننا، مؤدب بننا، اگر ہم ان اعمال پر آمادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہوگی اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ وقت کی قلت ہے اس لیے اپنی گفتگو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات تنبیہ کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری مسجد الحمدللہ کافی بڑی ہے، 400-500 لوگ آرام سے اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک طرف تو بات آتی ہے محبان رسول کی، غلامان رسول کی، جسے دیکھو وہ 11ویں پر، محرم پر، ختم محرم پر، شب برات پر، شب معراج پر، اور خاص کر کے رمضان میں تمام عاشق، تمام محب جو ہے دوڑ دوڑ کر مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ لیکن باقی کی جو 11 مہینے ہیں، یا محرم کے دن کے علاوہ، ربیع الاول کے علاوہ، یا شب برات کے علاوہ، یا دیگر جو تیوہار ہیں ان کو چھوڑنے کے بعد اگر ہم مسجدوں میں دیکھیں تو 4 سے 6 یا 10 سے 15 ہی محبان رسول اور عاشقان رسول مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، مسجدوں کو ویران نہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اپنے دلوں میں جو محبت ہے اس محبت کو یوں ضائع نہ کریں بلکہ اس کو قوی کریں، اس کو مضبوط کریں، اپنے سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اذکار کے ذریعے مسجدوں کو آباد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیں، لہو و لعب کو چھوڑ دیں۔ آج سے توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کو محبت رسول میں اور محبت کی علامت کو عیا کرتے ہوئے گزارو۔ انشاءاللہ اگر اپنی زندگی کو محبت رسول میں اور محبت کی علامتوں کو عیا کرتے ہوئے گزارا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے مصطفیٰ سے سچی محبت کی تو انشاءاللہ ہمارا حشر جو ہے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اور مصطفیٰ کے ساتھ جب ہمارا حشر ہوگا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کامیاب۔ تو انشاءاللہ آج سے عہد کر لے
کہ انشاءاللہ ہم نماز پنجگانہ کو اوقات میں ادا کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.